بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کو گھر سے نکالنے کا عمل۔ جادو کی دنیا کا یہ بے تاج بادشاہ اور بے تاج عمل ہے، بادشاہ عمل ہے۔ لفظ کاف، کاف ہے فے، 3 لفظوں پہ مشتمل یہ لفظ مبارک اپنے اندر بہت سے راز اور خوبیاں چھپائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میرے بہن بھائیوں، جس گھر میں جادو، جنات، اثرات یا جس بندے کے اوپر جادو، جنات، اثرات موجود ہوں، آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، یہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے، ایسے واقعے آپ کے گھر میں ہو رہے ہیں، بار بار بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بیمار ہو رہے ہیں، اور بیماریاں جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ڈیرے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہیں، تو آپ نے اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جو نقش مبارک آپ کے اسکرین کے سامنے ہے، اس کو آپ نے بڑی سی فوٹو کاپیاں کروا لینی ہیں۔ ہر کمرے کے اندر ایک ایک کاپی آپ نے کوڈنگ کر کے، پلاسٹک کوڈنگ کر کے آپ نے لگانی ہے ہر کمرے میں۔ سین ہے تو ایک سین میں بھی لگا دیں۔ جب یہ فوٹو کاپی کر کے آپ نے اپنے سین میں اور اپنے ہر کمرے میں لگا دی، اور اپنے کچن میں ضرور لگائیں۔ خواتین کے لیے یہ خاص کر کے ہے، کچن میں ضرور لگائیں اس نقش مبارک کو، کیونکہ یہ وہ نقش مبارک ہے لفظ کاف کا، کہ لفظ کاف جس گھر میں نقش مبارک ہوتا ہے اس گھر میں جنات داخل نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ یہ بتاتے چلیں گے، آیت الکرسی کی اپنی فضیلت، ہر لفظ کی اپنی فضیلت، لفظ کاف کسی طرح اپنی فضیلت ہے۔ جس گھر میں یہ نقش مبارک موجود ہوگا اس گھر میں جنات ڈیرے نہیں ڈالیں گے، وہ بھی جو آپ کو نقصان دیتے ہیں۔ اور ان احباب کے ساتھ، مرد، خواتین، بچوں کے ساتھ جن کے ساتھ جنات موجود ہیں اور وہ عاملوں کے پاس جا جا کے تنگ آ گئے ہیں، ان احباب کو چاہیے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک نقش مبارک کو فوٹو کاپی کریں، 2 فوٹو کاپیاں کریں چھوٹی چھوٹی، اور ایک جس کے ساتھ یہ جادو، جنات یا کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو کے آپ ساتھ باتیں کرتی ہے، نقصان دیتی ہے بچے کو، مرد خواتین کو، ایک نقش اس کے بازو کے ساتھ باندھیں اور ایک نقش مبارک اس کے تکیے میں رکھ دیں۔ ایک نقش بازو پہ باندھیں اور ایک نقش تکیے میں رکھ دیں۔ اب آپ نے جب یہ کام کر لیا، اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے پیچھے نام، اس بندے مریض کا نام، اس کی والدہ کا نام ضرور لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ جو دوسرا نقش مبارک ہے، اس کو آپ نے 11 کاپیاں کروا لینی ہیں، خواہ چھوٹی ہوں خواہ بڑی ہوں۔ 11 فوٹو کاپیاں کروا کے ہر دن میں ایک مرتبہ، ٹائم کوئی سے مخصوص کر لیں آپ، خاص کر کے آپ مغرب سے بعد میں، مغرب کے بعد کا ٹائم رات کا وہ اچھا ٹائم ہے، یا عصر سے مغرب کے درمیان کا اچھا ٹائم ہے۔ اس وقت آپ اس ایک نقش کو، اس کے پیچھے نام لکھیں اس مریض کا، اس کی والدہ کا نام لکھیں، اور یہ لکھیں کہ اس مریض کے ساتھ جو بھی جنات موجود ہیں وہ گھر سے بھاگ جائیں، جل جائیں اور چلے جائیں۔ مغرب کے بعد مریض کو بٹھا لیں، یا عصر کے بعد آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی، مریض کو سامنے بٹھا لیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھ کر گھر کا کوئی فرد بھی اس نقش کو جلائے اور اس کا جو دھواں ہے وہ اس مریض تک پہنچائے، یعنی کہ اس کے منہ کے اوپر دھواں اس کا تھوڑا تھوڑا جائے۔ جیسے ہم خوشبو لیتے ہیں ویسے وہ دھوئیں کی خوشبو لے مریض۔ اگر مریض اٹھنے کے قابل نہیں ہے، چلنے کے قابل نہیں ہے، اس کی چرپائی کے نیچے اس نقش مبارک کو آگ لگائیں۔ ہر مغرب سے پہلے یا عصر کے بعد اس نقش کو آپ نے ایک ایک کر کے 11 دن تک آگ لگانی ہے۔ اور جو پہلے نقش مبارک گزرا ہے وہ ایک مریض کے بازو کے ساتھ اور ایک اس کے سراندے کے اندر رکھنا ہے۔ انشاءاللہ میرے رب کے حکم سے اس مریض کے ساتھ جادو، جنات، اثرات جو بھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ انتہائی مجرب اور آسان عمل تھا، کیونکہ اس سے آسان عمل میرے خیال میں یوٹیوب پہ کبھی کسی نے اپلوڈ نہیں کیا ہوگا۔ لفظ کاف اپنے اندر انتہائی راز چھپائے ہوئے۔ اگر میرے بہن بھائیوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ لفظ کاف کی کیا فضیلت ہے، تو آپ اپنے گھروں میں چاروں طرف ہر جگہ جگہ کاف ہی لکھیں گے۔ جس گھر میں یہ کاف نقش کا تعویذ موجود ہوگا اس گھر میں جادو نہیں ہوگا، جنات نہیں آئیں گے، مرض میں مبتلا افراد نہیں ہوں گے، اور رزق کی کشادگی اور برکت ہوگی۔ لفظ کاف کو آپ نے دن میں کم از کم 111 مرتبہ پڑھ کے اپنے گھر کے اوپر دم کر دینا ہے۔ بچے اسکول نہ جاتے ہیں ان کے اوپر دم کر دیں۔ انشاءاللہ رب کے حکم سے کبھی بھی بچہ آپ کا اسکول جانے سے ضد نہیں کرے گا۔ ہمیں امید ہے میرے بہن بھائیوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں اور آئی بیل کا بٹن پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ یہ تھا لفظ کاف کا عمل، امید ہے کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔